غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے صورتحال مسلسل سنگین ہے اور بھارتی فوجیوں اور پیراملٹری اہلکاروں نے پورے مقبوضہ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 1 درجن کے قریب نوجوانوں کو بلا جواز طور پر گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار کیے گئے نوجوانوں میں تحریک حریت جموں کشمیر کے 3 کارکن بھی شامل ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے اختلافی آوازوں اور حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کے جائز مطالبے کو دبانے کے لیے کلگام، بانڈی پورہ، گاندربل اور راجوری اضلاع میں پکڑ دکڑ کی کارروائیاں شروع کی ہیں۔ کشمیریوں کے بنیادی حقوق کی حمایت میں اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے جاری منظم مہم عالمی برادری کی فوری مداخلت اور توجہ کی متقاضی ہے۔ ادھر مودی کی ہندوتوا حکومت نے مذہبی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے ہزاروں کشمیری عقیدت مندوں کو جامع مسجد سری نگر میں شب برات کے موقع پہ عبادت کرنے سے روک دیا۔ قابض حکام نے مسجد کے دروازوں کو مقفل کر دیا۔ اس اقدام کے خلاف مقامی لوگوں نے زبردست احتجاج کیا۔ قابض حکام نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو بھی گھر میں نظر بند رکھا۔ برطانیہ میں مقیم ایک ماہر تعلیم کشمیری پنڈت خاتون پروفیسر نتاشا کول کو بنگلورو ایئرپورٹ پہنچنے پر بھارت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا اور بعد ازاں انہیں ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ نتاشا کول کو، جو ویسٹ منسٹر یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، کانگریس کی زیر قیادت کرناٹک حکومت نے ریاست میں ایک کنونشن میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ مکمل سفری دستاویزات کے باوجود انہیں بھارت میں داخل ہونے سے روکنے کی کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ وہ RSS کی حمایت یافتہ مودی حکومت کی ہندوتوا پالیسیوں کی سخت ناقد ہیں۔ برطانوی ہفتہ روزہ جریدے دی اکانومسٹ میں شائع ہونے والی ایک تازہ رپورٹ میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کی توثیق اور گجرات میں 2002 کے مسلم کش فسادات کے مقدمے میں وزیر اعظم نریندر مودی کی بریت کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے بھارتی عدلیہ کی آزادی پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کی آزادی کا جائزہ کے عنوان سے رپورٹ میں BJP کی حکومت کے ایجنڈے کے مطابق عدالت عظمیٰ کے فیصلوں پر روشنی ڈالی گئی، جس میں بھارتی سپریم کورٹ کی غیر جانبداری کے بارے میں سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ بھارت میں جرائم کا ریکارڈ رکھنے والے ادارے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو نے انکشاف کیا ہے کہ 2017 اور 2022 کے درمیان دوران حراست عصمت دری کے 275 واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ مختلف ریاستوں میں درج ان واقعات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں، مسلح افواج اور دیگر حراستی مراکز کے اہلکار ملوث ہیں۔ خواتین کے حقوق کے کارکنوں نے اس سنگین جرم سے نمٹنے کے لیے مضبوط قانونی فریم ورک اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ 2017 سے اب تک زیر حراست عصمت دری کے 275 مقدمات میں سے بھارتی ریاست اتر پردیش میں سب سے زیادہ 92 کیسز درج ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ریاست مدھیہ پردیش میں 43 کیسز درج کیے گئے۔